الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق اللہ العظیم. سورۃ القدر، یہ آپ جانتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے مستقل پوری ایک سورت قرآن پاک میں نازل فرمائی، اور اس سورت میں اگر آپ غور کریں تو لیلۃ القدر، لیلہ رات، اور قدر قدر والی، اردو میں بھی اس کو قدر ہی، بھائی قدر و قیمت کر لو، اس چیز کی بڑی قدر ہے تو آپ اس کا یعنی کہ بھرپور خیال کر لو، اس کو ضائع نہیں ہونے دو، قدر والی چیز جس کی قدر کی جائے، تو قدر والی رات. اور لیلۃ القدر آپ غور کریں تو لیلہ، اس کے اندر آپ کو جو ہے نا 4 حروف مل جائیں گے، 4 لیٹرز لیلہ. القدر، اس کے اندر آپ کو 5 لیٹرز ملیں گے، تو 5 + 4 کتنے ہو گئے؟ 9. اور لیلۃ القدر کا لفظ سورۃ القدر کے اندر 3 دفعہ استعمال ہوا ہے، تو 9 کو جب آپ کریں 3 9 27 آ جائے گا، تو 27 بھی جو ہے نا علماء نے فرمایا یہ بھی طاق رات ہے، 21 بھی طاق ہے، 23 بھی ہے، 25 بھی ہے، اور 27 کے بعد 29 بھی ہے، تو یہ تمام طاق رات ہیں. اور بعض حضرات نے یہاں تک بھی فرمایا کہ جو آڈ نمبرز کے علاوہ بھی جفت نمبر ہیں اس کو عربی میں جفت کہا جاتا ہے، یعنی کہ 2 4 6 8 10 فرماتے ہیں یہ بھی طاق رات ہیں، یعنی کہ حدیث سے استدلال کرتے ہوئے اور مسائل شرعیہ کو دیکھتے ہوئے کہتے ہیں بھائی یہ بھی طاق رات بن سکتا ہے. یعنی کہ کون کون سی رات؟ گویا کہ 22 بھی ہو سکتا ہے، 24 بھی ہو سکتی ہے، 26 بھی بن سکتی ہے، 28 بھی ہو سکتی ہے، اور 30 کا ہے تو وہ بھی ہو سکتی ہے. اور اسی وجہ سے پھر تیسرے بعض حضرات نے فرمایا کہ بھائی اس کا مطلب ہے کہ پورا عشرہ، یہ آپ نے پابندی سے جو ہے نا کسی رات کو یہ سمجھتے ہوئے نہیں کہ یہ تو ہلکی رات ہے، بھائی آج تو بس اپنی رات مناؤ باقی چھوڑو، تو یہ نہیں کرنا ہے. اور اس کے علاوہ بعض حضرات جو اور زیادہ اغلب ہیں نا، یعنی کہ ان پر اور دین کا سمجھ لیں کہ غلبہ ہے، تو وہ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی پورے رمضان میں کسی بھی وقت ہو سکتی ہے یہ. تبھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورے رمضان کا اعتکاف فرماتے تھے کہ یہ رات مجھ سے مس نہ ہو جائے، ضائع نہ ہو جائے. اور آپ جانتے ہی ہیں بعض حضرات یہ کہتے ہیں پورا سال میں کسی بھی وقت ہو سکتی ہے. کیونکہ وجہ کیا بنی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح یہ رات بتا دی، بھائی یہ فلانی دن کی فلانی رات ہے، فلانا مہینہ ہے، یہ دن ہوگا، یہ تاریخ ہے، یہ والی رات ہے، جائیں آپ امت کو بتائیں. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام بتلانے نکلے، اور 2 صحابی ان کے درمیان جو تنازع چل رہا تھا، جھگڑا، اب اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت شریفہ تو یہ تھی نہیں جو ہماری عادت ہے کہ جی ادھر پھڈا ہو رہا ہے، دوسری علی گلی پکڑو بھائی، ادھر لڑائی ہے، ادھر تنازع چل رہا ہے، ادھر کلیش ہو رہا ہے، ادھر سے نکلو، بچ بچاؤ، بس نکلو بھائی اپنی جان چھڑاؤ. تو لیکن ہمارے زمانے کے اب اس وقت کے جو تنازع ہیں نا، وہ تنازع بھی اب وہ والے نہیں ہیں نا، وہ لڑائیاں بھی بدل گئیں، وہ اس وقت کی لڑائیاں بھی الگ تھیں، اس وقت کی وہ لڑائیوں میں بھی فرق آ گیا. تو بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس لڑائی جھگڑے کو سلجھانے میں لگ گئے، اور فرماتے ہیں کہ بس
تمہارے اس معاملے میں پھر جو اللہ نے مجھے بتلایا تھا وہ میں بھول گیا، اب نہیں یاد۔ اب کم سے کم بتا دیتا ہوں کہ بھائی تم اس کو رمضان کے آخری عشرے میں ہی تلاش کرو، اسی میں کہیں ہے۔ اور بعض حضرات یہی فرماتے ہیں کہ یہ ہمیشہ ایک رات نہیں رہتی، ممکن تھا اگر اس وقت آپ ایک فکس کر دیتے تو پھر تو وہ رات بدلتی نہیں، لیکن اب تو یہ بدلتی ہے۔ اب یہ ضروری نہیں کہ پچھلے سال اگر مثال کے طور پہ 25 کی تھی تو اس سال بھی 25 ہی رہے گی اور ہر سال 25 رہے گی، یہ ضروری نہیں۔ تو یہ اللہ کی قدرت ہے، انسان سے اللہ، یہ اس کے پیچھے منطق ہے، اللہ جو چاہتے ہیں بندے سے کہ وہ ہر رات کو نعمت سمجھے اور عبادت کرے، اور وہ کسی رات کو ہلکا نہ سمجھے، کیونکہ ہمارے اللہ والے نیک لوگ تو بھائی رات کا انتظار کرتے تھے۔ جیسے ایک نوجوان اپنی دلہن کا انتظار کرتا ہے، پہلی رات ہوتی ہے تو اس کے جذبات، اس کے احساسات کو اس کے علاوہ والا انسان نہیں سمجھ سکتا۔ جو اس سے گزرا ہو وہ تو سمجھ لے گا کہ بھائی ہاں میرے بھی واقعی یہ جذبات الگ تھے، احساسات الگ تھے، میرا خیالات الگ تھے، میرے تصورات الگ تھے، لیکن جو نہیں گزرا ہو وہ نہیں سمجھ سکتا۔ تو اس کو وہی اچھے سے سمجھ سکتے ہیں جس کی وہ رات ہے۔ تو اللہ والے ایسے شدت سے انتظار فرماتے تھے کہ بھائی رات آئے اور میں اس کے لیے تیاری کر لیتے تھے پوری، کہ میں نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرنا، اپنے رب کو منانا ہے۔ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم ایسے ترم خان بن جائیں کہ جی پوری رات ہی جاگنا ہے، چاہے میں گر رہا ہوں، چاہے میری حالت ٹائٹ ہو رہی ہے، چاہے میری طبیعت خراب ہو رہی ہے اور میں خطرناک مرض میں بھی جا سکتا ہوں اور بیمار ہو کے میں بقیہ 8-9 دنوں کا بھی نہیں رہوں گا، مجھے گھر ہی شفٹ ہونا پڑے گا یا ہاسپٹل جانا پڑے گا، یا جی میری تو طبیعت ہی، لیکن لگا ہوا ہے کسی بھی طرح جاگنا ہے بس۔ بعض لوگوں کی طبیعت نہیں ہوتی، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان راتوں میں بھی جو ہے نا ٹھیک ہے اپنی کمر کس لیتے تھے اور اپنی تہبند مضبوط کر لیتے تھے، لیکن چونکہ آپ بھی بشر تھے نا، انسان تھے، تو آپ ایک پہل اس میں آرام بھی کرتے تھے۔ جو شریعت ہے وہ ہمارے سامنے ہونی چاہیے۔ تو جب آپ نے پوری طاقت صرف کی اور پوری کوشش کی، عبادت میں آپ لگے، مگن ہوئے، اور آپ نے اتنے اخلاص کے ساتھ الحمدللہ بھلے تھوڑی دیر ہی آپ نے عبادت کری، آدھا گھنٹہ کی، 1 گھنٹہ کی، 2 گھنٹے کر لی، لیکن اس قدر بھرپور انداز میں آپ نے اخلاص کے ساتھ کر لی اور پھر آپ نے آرام کر لیا، تو اس میں، اور یہ تو سنت عمل بھی ہے، کیونکہ بغیر آرام کیے جاگتے رہنے پر جو فضیلت ہے وہ کم ہے۔ آپ جاگتے رہے اور پھر آپ نے سحری کھا لی اور اب آپ گر رہے ہیں، جی اشراق بھی پڑھنے کے قابل نہیں ہیں، فجر میں بھی دعائیں کر رہے ہیں، اللہ بس یہ نماز ختم ہو میری جان چھوٹے، اندر سے یہی آرزو ہے، یہی تمنا ہے، تو یہ بھی غلط ہو گیا۔ تو آپ ایک صحابی سے ایسا ہو گیا، انہوں نے خود نہیں کیا، جان کے کہ انہوں نے جو ہے نا تہجد تک جاگے اور فجر میں نہیں پہنچے۔ نبی علیہ السلام نے جب حالات لیے تو گھر والوں نے بتلایا کہ وہ تو سو گئے اور تہجد کا اتنا اہتمام کیا تھا تو تھک گئے۔ تو حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ میں تہجد کو چھوڑ دوں اور فجر کو جماعت سے پڑھ لوں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ ایسے تو ہزاروں تہجد فجر پہ قربان، سمجھانے کے لیے بات کہہ رہا ہوں، یہ نہیں کہہ رہا کہ قربان کر دی جائیں جیسے ہم کر رہے ہیں لیکن جو ہر عمل کا درجہ ہے نا اس کو سمجھنا یہ علم ہے، اور شیطان کا سمجھا دینا اپنے درجے کے اعتبار سے علمی بات، یہ جہالت ہے، کیونکہ شیطان آپ کو صحیح علمی بات تھوڑی سمجھائے گا، سکھائے گا۔ تو بہرحال دین اصل وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا۔ تو اب جب سو کر اٹھے گا نا، اس میں جو تکلیف ہے نا، اور اس میں جو مزہ راحت ہے، اور اس میں جو اجر اور فضیلت ہے نا، وہ بھی اپنی جگہ ہے، اس کی فضیلت بڑھ جاتی ہے۔ اور وہ آدمی جو رات بھر جب تک 4-6 گھنٹے سوئی نہیں، اس کی نیند صحیح پوری نہ ہو، تو وہ صحیح سے پھر جو ہے نا صبح اٹھتا ہے۔ وہی آدمی جب اب رمضان کی طاق راتوں میں مشکل سے 1.5-2 گھنٹے 3 گھنٹے سوئے گا،
اور اس کو اٹھایا جائے گا تو اس کی نیند کا ٹوٹنا زیادہ سخت ہے، کیونکہ وہ تو 6 گھنٹے کے بغیر اٹھتا ہی نہیں تھا، اب آپ اس کو 2.5-3 گھنٹے کے بعد اٹھا رہے ہیں، تو اب اس پہ کیا آ گئی؟ مشقت آ گئی۔ یہ مشقت سے جو ہے نا اس کا اجر اور نیکی ثواب بڑھ جائے گا خود بخود۔ تو یہ لیلۃ القدر کی جو رات ہے نا، یہ بڑی مبارک رات ہے، اس کا حاصل کرنا معتکفین کے لیے دنیا میں سب سے آسان عمل ہے۔ یہ بڑی آسانی سے معتکفین اس کو حاصل کر سکتے ہیں، اور الحمدللہ تحدیث بن نعمت کے طور پہ کہہ رہا ہوں، خدا نخواستہ کوئی تکبر کا ارادہ نہیں ہے اور نہ میں کرنا چاہتا ہوں، اور اللہ ہمیں تکبر سے بچائے۔ یہ خطرناک چیز ہے، متکبر کی، ریاکاری کرنے والے کی، اور چغلی کرنے والے کی، والدین کی نافرمانی کرنے والے کی، قطع تعلقی کرنے والے کی، قطع رحمی کرنے والے کی، اسی طرح اور بھی ہیں چند، ان کی تو مغفرت رمضان کے مہینے میں بھی نہیں ہوتی۔ تو اللہ ہمیں تکبر سے بچائے، حد الامکان ہم بڑا بننے سے بچیں، لیکن جو اللہ کی نعمت ہو اس کو چھپانا بھی نہیں چاہیے، تاکہ لوگ بھی اس کے پیچھے جو ہے نا پڑھیں، حاصل کریں۔ تو ہمیں بھی ایک صاحب نے سنایا واقعہ کہ میں کم عمر تھا، تو اسی طرح میں نا گھر میں، ہمارے جو گھر تھا زمین کا گھر تھا، اس میں باہر بہت سارے لائن سے نا کیاری میں درخت لگے تھے، اور بڑے بڑے درخت تھے۔ تو وہ رمضان کی طاق رات ہی تھی کوئی، میں باہر ایسے نکلا، دروازہ کھولا اپنے گھر کے ہی نا کیاری کی طرف، تو میں نے دیکھا سارے ہمارے درخت نا زمین پہ پڑے ہوئے۔ تو میں کم عمر تھا، میں نے بولا بھائی یہ کس کی شرارت ہے، ہمارے سارے درخت کاٹ دیے کسی نے۔ اور میں گھر میں واپس داخل ہوا، میں نے بہن کو بتایا پہلے، پھر اور سب کو بتایا، سب نے آگے دیکھا تو وہ درخت سارے صحیح تھے، ہاں بالکل ٹھیک تھے۔ تو گھر والے کو اندازہ ہو گیا کہ اس نے ماشاءاللہ جو ہے نا طاق رات دیکھ لی ہے، بس یہی رات ہے اور لگ جاؤ بھائی، سارے جاگ جاؤ، اٹھ جاؤ۔ اور ایسا ہر دوسرے گھرانے میں الحمدللہ ایک زمانہ تھا، ہوتا تھا، ہر دوسرے گھر میں اس طرح کے واقعات ہو جاتے تھے، اور ان کو طاق رات ایسے پتہ چل جاتی تھی، محلے میں سب کو بتا دیتے تھے بھائی آج ہی کا موقع ہے، بھائی لگ جاؤ، سارے عبادت میں داخل ہو جاؤ۔ اس قدر ماشاءاللہ لوگوں میں اخلاص اور دینداری اور شوق اور جذبات تھے، دین کی محبت تھی، تو وہ اس طرح طاق راتیں دکھتی تھی۔ دیہاتوں میں ہر ایک کو پتہ چلتا تھا۔ وہ ایک شخص نے جو ہے نا رات میں اپنا مینڈا یا وہ گائے کا بچہ تھا جو بھی، اس کو جو ہے نا درخت سے باندھا، صبح دیکھا وہ درخت کے اوپر پہنچا ہوا تھا، اوپر تھا، رسی تو نیچے بندھی تھی نا، وہ اوپر پہنچا ہوا تھا۔ تو وہ بھی گاؤں والوں نے بولا بھائی یہ تو عام ہے، کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے، نیچے اتارا اس نے۔ نیچے سے اوپر کھینچنے کے لیے بھی رسی دیتے ہیں نا، اور بعض دفعہ لوگ اس پہ بھی واقعات ہیں، اوپر سے نیچے اتارنے کے لیے بھی رسی دیتے ہیں۔ نیچے سے اوپر والا تو الگ مسئلہ ہوتا ہے، اور اوپر سے نیچے والا الگ مسئلہ ہے۔ بہرحال تو اب وہ طاق رات، اب اس میں جو نشانیاں ہیں نا، تو ہم بھی الحمدللہ بیٹھے ہوئے تھے اور ایسے ہی ماحول تھا، مجھے یاد ہے، اور اللہ کرتے ہیں بھائی جب آپ میں جستجو ہو ہر دفعہ اللہ آپ کو دکھا دیں گے۔ تو جو ہے نا ہم ایسے ہی کتاب پڑھ لیتے، حدیث کی کتاب تھی، مجھے یاد ہے، میں بھی بالکل بڑے توجہ سے بیٹھا ہوا تھا، ساتھی سارے جو ہے نا متوجہ تھے، اور یہی تذکرہ چل رہا تھا لیلۃ القدر کے ہی معاملات کا۔ اور سامنے جو ہے نا بالکل جیسے یہ باہر وہ نظر آ رہے ہیں نا کہ چھوٹی سی کیاری ہے، تو ایسے نا پپیتے کے درخت لگے تھے بڑے بڑے، تو ایسے ہم نے دیکھا وہ درخت بالکل یوں نیچے آئے اور یوں سجدہ کرنے لگ گئے، اور یوں دیکھ رہا ہوں میں ان کو، عجیب، تو حیران ہو رہا ہوں کہ یہ کیا کر رہے ہیں، یہ درختوں کو کیا ہو گیا، اور بالکل یوں سمجھ لیں کہ قبلہ رخ کی جانب ہی، اور انہوں نے باقاعدہ سجدہ کیا، پھر ان کو دیکھ رہے ہیں ہم، اور وہ سیدھا جو ہے نا واپس ایسے کھڑے ہو گئے۔ تو یہی ہے طاق رات، کہ اس میں کہتے ہیں ایک لمحہ واقعی ایسا آ جاتا ہے، چند سیکنڈوں کا ہوتا ہے وہ، اور اس وقت جو ہے نا بڑی رحمت اور برکت پھیل جاتی ہے پورے عالم میں، اور جبرائیل علیہ السلام کمانڈ کرتے ہوئے فرشتوں کے ٹولوں کے ساتھ، جماعتوں کے ساتھ نکلتے ہیں، اور پورے سرزمین پر یوں سمجھ لیں کہ امت مسلمہ پر گھومتے ہیں، تو جو مشرک کافر ہیں وہ تو اس سے محروم ہی رہ جاتے ہیں۔
جو مسلمان ایسے ہیں وہ عبادت نہیں کر رہے ہوتے اور مسجد کی حدود میں بھی نہیں ہوتے، کسی بھی اور عمل میں لگے ہوتے ہیں، وہ بھی محروم ہو جاتے ہیں۔ لیکن وہ لوگ جو خاص مساجد میں موجود ہوتے ہیں، مسجدوں کی حدود میں، چاہے وہ عبادت بھی نہ کر رہے، اور وہ لوگ بھی جو کہیں بھی موجود ہوں اور عبادت میں مشغول ہوں، تو وہ اس رات کو پا لیتے ہیں، حاصل کر لیتے ہیں۔ جبرائیل ان کے قریب سے گزرتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں، گویا اپنا نور اور برکتیں اور رحمتیں پھیلاتے ہوئے، اور پھر اس انسان کو اس رات جو عبادت کرتے ہوئے بڑا سرور محسوس ہوتا ہے، بڑا اس کو مزہ آتا ہے، اور عبادت میں دل اس کا بہت زیادہ چاہتا ہے کہ میں اور مزید عبادت کر لوں۔ یہ بھی اس بات کی نشانی ہوتی ہے، دلوں کا متوجہ ہو جانا اور دل سے جو ہے نا کسی عبادت کی طرف راغب ہو جانا۔ حالانکہ عام سال کے عام دنوں مہینوں میں اس کی عادت نہیں ہوا کرتی، لیکن اس خاص وقت اس رات میں ہوتا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے عمل اس رات سے ثابت ہے نا، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس رات کے متعلق فرمایا، اور آپ کے ساتھ ہوا بھی، کہ آپ نے جب سجدہ کیا تو کہتے ہیں کہ کیچڑ مانند جو ہے آپ کے ادھر مٹی لگ گئی، گویا کہ اس میں بارش ہوئی اور ایسا کیچڑ پیدا ہوا کہ جو آپ کے سجدہ کرنے پہ ماتھے پہ لگا۔ پھر آپ سے جو ہے نا یہ بھی ثابت ہے کہ یہ رات ٹھنڈی محسوس ہوتی ہے، بہت کوئی گرم نہیں ہوگی، اور معتدل آپ کی طبیعت کے عین مطابق۔ پھر اس رات میں جو ہے نا سارے جو اللہ کے شجرات ہیں، شجر ہیں، یہ سجدہ ریز ہو جاتے ہیں کچھ لمحوں کے لیے، اور جو سمندروں کا پانی ہے وہ میٹھا ہو جاتا ہے۔ ایسا بھی لوگوں نے دیکھا سمندر کا پانی اٹھا کے اس وقت پیا تو میٹھا ہے، میٹھا پانی پی رہے ہیں۔ اور اسی طرح جو ہے صبح جب ہوتی ہے تو سورج جو ہے وہ ٹکیا کی مانند اور بغیر شعاؤں کے نکلتا ہے، کہ اس کو اگر انسان یوں آنکھوں سے دیکھے نا تو بڑے غور سے اس کو دیکھ سکتا ہے سکون سے، اور اس کی آنکھیں نہیں چندی آتی، یعنی کہ ہوتا ہے نا اس کی شعائیں چونکہ تیز ہیں تو جب اس کو دیکھتا ہے تھوڑی دیر پھر آپ کو کچھ نظر نہیں آ رہا، یہ سورج ہی آگے دکھ رہا ہے، لیکن وہ صبح میں ایسا نہیں ہوتا، بڑی ٹھنڈی اور مزیدار رات ہوتی ہے، برکتوں والی، رحمتوں والی۔ تو بس اس رات کو انسان کو نا ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اصل مقصد اس کا یہ ہے کہ اس رات کو معتکف کو تو خوب تلاش کرنا چاہیے، اور اس رات میں جتنا اس سے ہو سکے نا، جس طریقے سے ہو سکے عبادت میں اپنے آپ کو مشغول کرنا چاہیے، عبادت میں اپنے آپ کو لگانا چاہیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی عبادت کو بڑا آپ نے فضیلت والا بیان کیا، قیام اللیل جس کو کہا جاتا ہے، اور عربوں میں تو قیام اللیل اس کو کہتے ہیں کہ بھائی جب تراویح ہو گئی نا اس کے بعد چلے گئے اور سو گئے، پھر تہجد میں اٹھ کے آ گئے، دوبارہ تراویح پڑھی 20 رکعت پوری اسی طرح، اور اس تراویح کا جو مزہ ہے نا وہ جس نے پڑھی ہے اسی کو پتہ ہے، جو وہ تراویح پڑھتا ہے نا، جو نہیں پڑھتا اس کو نہیں پتہ اس کا مزہ، کیونکہ یہ تراویح ایسی ہوتی ہے کہ اس میں ماشاءاللہ لوگوں کو دوران نماز احتلام ہو جاتے ہیں، اتنا مزہ ہے نا اس تراویح کا، میں ایویں ہی نہیں کہہ رہا، ہمارے بڑے اساتذہ کو ماشاءاللہ ہوئے، انہوں نے خود سنا ہے واقعہ، اور انسان کو جو نیند کے جھونکے آ رہے ہوتے ہیں نا، تو یعنی کہ جاگتے میں بھی اللہ کی عبادت اور نشے میں، یہ اللہ والوں کا نشہ ہے، سرور ہے، ہاں یہ نشہ بھائی اللہ والوں کا۔ تو اس میں جو مزہ آتا ہے نا، اور جو دقت اور تکلیف ہے نا اس عبادت کے اندر زبردست والی نا، اس کا مزہ شاید کسی دوسری نماز میں ہو، کہ انسان بالکل چکنا چور ہوا ہوتا ہے، ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، اور پھر بھی وہ لگا رہتا ہے، اور سجدے میں بعض دفعہ سو جاتے ہیں لوگ، کوئی قیام میں سو جاتا ہے، کوئی رکوع میں سو گیا، کوئی جو ہے نا تشہد میں بیٹھا سو گیا، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، گم ہو گیا، اور امام کس انداز میں پڑھاتا ہے نا یہ تراویح، اس کا مزہ ہی الگ ہے۔ تو یہ ہم نے ادھر کراچی میں بھی ماشاءاللہ پڑھی ہے، ایسے نہیں ہے کہ آپ کو اس کے لیے سعودی عربی جانا پڑے گا، حرم تلاش کرنا پڑے گا،
اور وہیں کوئی شیخ ہی پڑھائے گا آپ کو. یہ تو ادھر کراچی میں بہت سی جگہوں پہ ہوتی ہے ماشاءاللہ. ہم کہ جتنی دفعہ اعتکاف میں بیٹھے، اور یہاں ناگن پہ بھی ہوتی ہے، ناگن پہ بھی ہوتی ہے تراویح، ادھر بھی ماشاءاللہ جو ہے نا. اور لازمی قرار بھی نہیں دیتے تھے وہ، یہ اختیاری ہوتی ہے، یعنی اس میں کسی کو پابند نہیں کرتے. بس وہ حافظ صاحب اوپر پہنچ گئے، اوپر کی منزل میں جس کو پڑھنی ہے خود ہی اوپر چلے گئے، اور سارے ماشاءاللہ ہاں پیچھے جو ہے نا پڑھ لیں سارے. اس میں تو بھائی حرم بھر جاتا ہے. جو وہاں قیام اللیل ہوتی ہے نا، شبینہ تو الگ چیز ہے، شبینہ الگ چیز ہے. وہ ہوتا ہے کہ آخری 3 دن میں قرآن مکمل کرتے ہیں، 3 دن میں، بعض جگہوں پہ 1 دن میں بھی ہوتا ہے، کچھ جگہوں میں 2 دن میں بھی، ہاں کچھ جگہوں میں 2 دن میں بھی کرتے ہیں. اس طریقے کے معاملات ہیں. اور اس میں بھی یہ ہوتا ہے مشقت ہوتی ہے، لیکن یہ ہے کہ حافظ قرآن ماشاءاللہ جو ہے نا ترتیب سے پڑھتا ہے. کوئی حافظ قرآن جو ہے 5 پارے پڑھ لیتا ہے، لیکن وہ بڑے مضبوط حافظ ہو جاتے ہیں نا، تو وہ پھر جو ہے نا شبینہ میں بڑا اہتمام کر لیتے ہیں. اللہ توفیق دیتے ہیں بھائی. ابھی ایک نوجوان لڑکے نے، کم عمر ہے، اتنا زیادہ بھی نہیں، میرا خیال ہے 15-16 سال عمر ہے، کاکڑی سا بچہ ہے، 1 رکعت میں پورا قرآن سنایا اس نے. ابھی کا واقعہ ہے یہ ابھی 1 مہینہ ہوا ہے شاید اس بات، یہیں پہ پاکستان کراچی کا واقعہ ہے. اور کہہ رہے ہیں کہ دنیا کے بہت کم گنتی کے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے 1 رکعت میں پورا قرآن پڑھا ہے، صحابہ کے علاوہ. 30 پارہ 1 رکعت. ایک مجلس میں تو ہم نے سنا ہے اپنے استاد کو ماشاءاللہ، میں نے خود سنا ہے الحمدللہ. ایک مجلس میں ایک دفعہ بیٹھ کر ہی، ایک دفعہ بیٹھ کے بغیر، ہاں میں نے سنا ہے ماشاءاللہ اپنے استاد کو. وہ آخری دن ہمارا، اچھا یہ صرف میں ایسا نہیں ہوں، وہاں پہ سبھی ایسے تھے ماشاءاللہ. یہ اصول ہے کہ جب قرآن پورا ہو جائے گا اور گردان مکمل ہو گئے، اب آخری دن ہے نا حافظ قرآن کا، آج مطلب اس کا لاسٹ ڈے، وہ آج چلا جائے گا، وہ مکمل ہو گیا. استاد نے کہہ دیا بھائی آپ استاد بن گئے، اب آپ بھی استادوں میں شامل ہو گئے، اب آپ بھی استادی کر سکتے ہیں. تو وہ اس دن جو ہے نا پورا قرآن صبح سے لے کے اس کو ہی استاد بیٹھتے ہیں، باقیوں کو چھوڑ دیتے ہیں، اور وہ سنانا شروع کرتا ہے پورے 30 پارے جب سنا دیتے ہیں نا ایک ساتھ ہی، پھر استاد بولتے ہیں اب دفع ہو جاؤ، اب بھاگ جاؤ، ہماری جان چھوڑو. تو یہ جب ایک خاتون اللہ والی ایسی کہ وہ بھی روزانہ قرآن مکمل کرتی ہیں، اور وہ کہتی تھیں، ان کے محرمات نے جو بتایا نا، وہ کہتی تھی کہ بھائی ان کے بارے میں یہ تھا کہ وہ یقین ہی نہیں کرتی تھی کہ حافظ قرآن کبھی قرآن بھول جائے. کہتی تھی ایسا ہو ہی نہیں سکتا، جہاں سے ان کو ایک لفظ بتاؤ وہاں سے آگے شروع کر دیں. اور بعض جگہوں پر تو یہ ایسے واقعات دیکھے گئے کہ وہ حافظ قرآن نہیں بھی ہے، لیکن وہ اس قدر قرآن روز پڑھتے ہیں کہ ان کو قرآن کہیں سے بھی نہیں ایسا ہے کہ وہ بھول جائے. پورا قرآن سنا دیں گے جبکہ وہ حافظ قرآن نہیں ہے، پڑھ کے. اور یہ حقیقت ہے، آپ کسی غیر زبان کا بھی کوئی ایک سفر روز پڑھیں نا، آپ کو زبان نہیں آتی، آپ بولنے لگ جائیں گے. ہمارے ساتھ ایک ساتھی ایسا تھا، وہ عربی بھی بولتا تھا، حالانکہ اس کو کچھ نہیں پتا تھا میں کیا بول رہا ہوں، لیکن وہ اتنی پیاری اور زبردست اور عربوں کے انداز میں بولتا تھا. 6 نمبر بھی پورے ایسے سناتا تھا، مختصراً بھی تفصیلاً بھی. آدھا گھنٹے کا بھی بولیں گے وہ سنائے گا عربی میں سارا، 5 منٹ کا بھی بولیں گے سنا دے گا. ایسے اور کتنی زبانیں بولتا تھا، لیکن اس کو پتہ نہیں ہوتا تھا کہ میں کیا بول رہا ہوں، لیکن وہ اس انداز میں بولتا تھا سامنے اللہ نہیں پکڑ سکتا تھا اس کو. تو وہ چونکہ اس نے رٹ لیا تھا نا، سیکھ لیا تھا. تو بس یہ ایسے ہوتا ہے. قرآن آپ روزانہ کثرت سے پڑھنا شروع کر دیں، آپ کو نہیں کوئی قرآن کا جگہ بھولے گی، پھر آپ کو ہر جگہ یاد ہو جائے گی. اور کہتے ہیں کہ ایک بچی جو ہے نا، ہمارے ایک عالم دین ہے، ان کے مدرسے میں آئی، اور وہ اس کی عمر تقریباً 17-18 سال کے قریب تھی، حفظ قرآن کرنے آئی. تو انہوں نے اس کو کہا بیٹا آپ جو ہے نا، جو معلمہ تھی وہاں کی بڑی تھی استانی، انہوں نے دیکھ کے بولا بیٹا آپ ایسا کریں
کہ آپ کو بڑا شوق تو ہے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن آپ کی عمر بڑی ہو گئی ہے، اب آپ حافظ قرآن بننا مشکل ہے۔ بچیاں ادھر آپ دیکھیں تو 10-12 سال کی ہیں، بس اس سے زیادہ بڑی نہیں، آپ ان میں اتنی بڑی دکھیں گی، عجیب آپ کو بھی لگے گا۔ تو آپ عالمہ بنیں، کتابیں پڑھیں، کوئی مسئلہ تھوڑی ہے۔ اس بچی نے بولا نہیں میرا شوق ہے، مجھے حفظ قرآن کرنا ہے۔ تو انہوں نے جب دیکھا کہ بھائی اس کی تو ضد ہے، چلیں پھر آپ بیٹھ جائیں، صحیح ہے۔ کہتے بچی بیٹھ گئی اور اس نے 7 مہینے میں پورا قرآن حفظ کر لیا۔ تو جو مدرسے کے بڑے تھے نا، منتظم تھے، معتمم تھے، ان کو جب پتہ چلا، بتایا گیا، ان کی اہلیہ نہیں، جو وہاں مدرسے کی لڑکیوں کی بڑی بچیوں کی بڑی استانی تھی، انہوں نے جب بتایا، وہ ان کی بیوی تھی، کہ بھئی وہ جو فلانی بچی آئی تھی نا، میں نے آپ کو بتایا تھا 19 سال کی بچی تھی، وہ جو کلاس میں بیٹھتے ہوئے بھی عجیب سا ہمیں لگتا تھا کہ باقی ساری بچیاں چھوٹی چھوٹی ہیں، اتنی بڑی ہے، تو وہ تو بھائی اس نے تو حفظ پورا کر لیا۔ انہوں نے بولا مجھے تو یقین نہیں آ رہا، آپ لوگوں نے کوئی 2 نمبر ہی کیے، جیسے ہمارے ہاں بھی 2 نمبر ہی ہوتی ہیں نا بورڈ میں اور یہ سب۔ تو انہوں نے کہا بھئی بلاؤ امتحان لیتے ہیں، اب پردے میں بٹھا دیا، اور یہ ان کی وائف بھی ادھر بیٹھ گئیں۔ انہوں نے کہتے ہیں میں نے 7-8 مقام قرآن کے جو سب سے مشکل اور متشابہات والے تھے نا، سخت ترین ہارڈ ٹف تھے، وہاں سے میں نے پوچھا، اور بچی نے فر 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 سنا دیا سارا۔ کہتے ہیں مجھے یقین آیا واقعی اس بچی کا بڑا شوق تھا، اور اس کے بعد وہ عالمہ بھی بن گئی۔ تو یہ جو ہے نا اللہ کی طرف سے، اور ایسے ہمارے بڑے بزرگوں کی 80-80 سال کے بزرگوں کے واقعات ہیں۔ رمضان آ گیا اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی مالٹا کی جیل میں بند ہیں، اور بڑے ایسے دوسری جگہوں پہ بھی واقعات ہوئے، یہ اس زمانے میں بھی ہوئے واقعات۔ اور ان عالم دین نے کہا بھائی اب تو آج تو رات میں تراویح پڑھنی ہے، قرآن سنانا ہے، حافظ نہیں ہے کوئی۔ کہا بھائی میں ہمت کرتا ہوں، میں آج ایک پارہ یاد کروں گا، رات میں سناؤں۔ ہاں ان کو جیل میں بند ہو گئے تھے، وہ اپنی تمام ساتھی کو روزانہ ایک پارہ خود پڑھتے تھے اور سناتے تھے۔ ہاں حفظ نہیں تھے۔ تو کیا ہوتا ہے یہ کہ عالم ہے، اس نے ہر آیت پہ محنت کی ہوتی ہے، اس کو ہر آیت یاد ہوتی ہے، لیکن سیکوینس نہیں ہوتا کہ بھائی کس کے بعد کون سی آیت ہے، یہ آیت کس بارے میں۔ اس نے کیا کرنا ہے، بس وہ صبح سے بیٹھا، اس نے اس کو پڑھا کئی دفعہ، اور ساری ترتیب بنا لی، بھائی یہ آیت ہے، اس کے بعد یہ، پھر یہ، پھر یہ، پھر یہ، یاد اس کو پہلے سے تھی، ابھی اس نے اس کا پورا نقشہ بنا لیا، بھائی یہ پورا پارہ ہے، تو اس کو زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی، پھر وہ ایسے جوڑ لیا۔ اور قرآن میں اتنی محنت ہوتی ہے ان کی کہ وہ پکا یاد ہو جاتا ہے۔ تو یہ کثرت سے پڑھنے والے کو نا اللہ ایک وقت آ جاتا ہے، یاد کرا دیتے ہیں۔ خود ایک بڑی عمر کی خاتون، وہ ماشاءاللہ قرآن حفظ کیا، انہوں نے اکثر پارے حفظ کر لیے تھے، مجھے یاد آتا ہے کہ شاید 17-18 پارے تو میرے سے حفظ کر لیے تھے۔ اتنی بوڑھی خاتون تھی، پتہ نہیں ان کی ایج مجھے صحیح سے یاد بھی نہیں ہے، لیکن بہت ضعیف تھی، لیکن قرآن کا اس قدر شوق تھا کہ وہ 17-18 پارے تو انہوں نے ایسے یاد کر لیے سامنے۔ پھر وہ کہیں اور شفٹ ہو گئی تھی، تو میں نے کہا تھا بھئی آپ وہیں کسی سے پھر بقیہ حفظ مکمل کر لیں۔ تو یہ کوئی عمر کی اس میں قید نہیں ہے کہ ہم سمجھیں نا ہم ضعیف ہو گئے، ہم بوڑھے ہو گئے، اب ہمارا دماغ کمزور ہو گیا، ایسا کچھ بھی نہیں۔ دماغ ہمارا سمجھیں مضبوط ہی ہے، لیکن ہم خود سمجھ رہے ہیں کہ وہ کمزور ہے۔ تو یہ قرآن کو یاد کرنے کا موقع اصل یہی ہے، بندہ کہیں بند ہو جائے نا، بس اب وہ کھل کے محنت کرے، کئی صورتیں کم از کم وہ یاد کر سکتا ہے، تھوڑی سی محنت کرنے سے۔ اور یہ تو اس وقت اتنا مبارک وقت ہے نا، اگر اس کو ہم ضائع نہ کریں اور صحیح استعمال کر لیں تو طاق رات کی عبادت اللہ کو بڑی پسند ہے۔ پچھلی امتوں نے یہ سوال اٹھایا تھا نا، یہ ہمیں طاق راتیں کیوں ملی ہیں، ان کے سوال اٹھایا انہوں نے، جب ان کو ان کے نبیوں نے بتلایا نا کہ ایک امت ایسی بھی آئے گی، بھئی آپ کی تو جو ہے نا اتنے ہزاروں سال عمریں، اور ایک امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے گی آخر میں بالکل قیامت سے پہلے، اور ان کی عمریں کیا ہوں گی، 60 65 70 80، کوئی 100 کو چلا گیا یا 110 چلا گیا، بس یہ عمر ہے۔
تو کہنے لگے انہوں نے تو جیا ہی کیا، پھر اتنی عمر میں تو ہم بالغ بھی نہیں ہوتے، اس سے بھی ہماری کچی عمر ہے یہ تو ساری، اس میں انہوں نے کیا وقت گزارا؟ پھر تو کوئی آپ کہتے 1,500 سال کی عمر ہے، 2,000 سال کی عمر ہے، 5,000 سال کی عمر ہے، تو یہ بیچارے کیا کریں گے؟ یہ کیا ہوگا ان کے ساتھ؟ تو ان کو پھر بتایا گیا کہ پھر ان کے پاس ایسی راتیں ہوں گی جو تمہاری ہزاروں نہیں لاکھوں راتوں سے تمہارے افضل ہوں گی، ایک رات میں ایسا چھکا ماریں گے نا وہ یا تو چھکا ہی ماریں گے یا بولڈ ہو جائیں گے دونوں ایک ہی کام ہے۔ تو بہرحال یہ اللہ نے ہمیں جو ہے نا بھائی چھکے مارنے کا موقع دیا ہے، اور یہ 5 راتیں ہمارے پاس، اس میں سے پہلی آج ہی الحمدللہ۔ تو ہم اس میں جو ہے نا بھرپور بھائی جو اعمال کی لسٹ بھی ملی ہے، ہاں تو ایک تو اعمال کی اسی لیے لسٹ انہوں نے دی ہے نا کہ یہ سارے کام کرنے کے ہیں، وہ لسٹ کدھر ہے دکھائیں بھائی، اس میں سب کو جو ہے نا تقسیم بھی کریے یہ لسٹ، اور تاکہ اس کے مطابق ہم جو ہے نا اپنے اعمال کرنے کی کوشش کریں۔ ہاں جیسے جیسے جو ساتھی جو کام کرتا جائے اس پہ ٹیک لگاتے جائیں، جیسے انہوں نے 21 رمضان کے اعمال بتائیں بھائی کہ دعا کا اہتمام کرنا ہے۔ اب دعا کیا چیز ہے بھائی؟ اللہ سے مانگنے کا طریقہ اور سلیقہ آنا۔ ہمیں جو ہے نا صحیح منگتا بھی بننا نہیں آ رہا، صحیح مانگا کیسے جاتا ہے، بلکہ دیکھیں چھوٹے بچے آئے ان کو ہم نے سمجھایا تو بڑا خوش ہوئے، حیران بھی ہوئے کہ یہ تو بڑی زبردست بات ہمیں پتہ چل گئی کہ سب سے پہلے اللہ کے سامنے مانگتے ہوئے ادب سے ہم نے مانگنا ہے، کیونکہ جو بے ادب بھیکاری ہے اس کو تو ایک انسان بھی بھیک دیتے ہوئے بولتا ہے ابے بھائی نکل ادھر سے، تجھے تو مانگنے کا بھی طریقہ نہیں آتا۔ ایسے کوئی مانگا جاتا ہے کہ بھائی بریانی کھلاتے ہو نہیں کھلاتے ہو، او بھائی، یا فلانا کوئی بدتمیزی سے بولے تو انسان بولتا ہے یار کیسا بیکاری یار، اس کو کسی نے ٹریننگ بھی نہیں دی ہے یہ مانگ رہا ہے اور مانگنے کا اس کو سلیقہ ہی نہیں آتا، طریقہ ہی نہیں پتا۔ یا چوکڑی مار کے جو ہے نا ہم اللہ سے دعا مانگے ہاتھ اٹھا کے، یا ادھر دیکھ رہے ہیں اور ادھر مانگ رہے ہیں، ایسے تو بیکاری بھی کرے نا، موبائل پہ لگا ہوا ہے بھائی اور آپ کو بھی کہتے بھائی دینا ہے تو دو یار جلدی کرو آپ بولیں گے ابے چل نکل یہاں سے، دینا ہے تو دے گا بچہ، یہ کیسی بات بول رہے ہو؟ ایک تمہیں ضرورت ہے، اوپر سے بیکاری ہو کے تم ایسے بدماشی سے مانگ رہے ہو۔ جیسے وہ ایک بیکاری نے، میں نے سنایا تھا نا واقعہ، کہ اس نے بولا بھائی اللہ کے نام پہ چرس کے پیسے دو جو میرا نشہ ہے نا اس کا پیسہ دو۔ سامنے والے نے بولا بھائی چرس کے پیسے مانگ رہے اتنا کھل کر، روٹی کھانی ہے، بریانی کھانی ہے، اچھی سے اچھی VIP چیز کھلاؤں گا جو تو بول، اس کے پیسے دوں گا، وہ کھلاؤں گا، چرس ورس کے میں نے ٹھیکہ نہیں اٹھایا تمہارا۔ کہا بھائی تو چھوڑ کھانے پینے کی ذمہ داری، تو انہیں چرس کے دینے تو دے، بات کر بولا نہیں جا یہاں سے۔ اب اس نے بولا بھائی کھانے کے ذمہ اس نے لیا ہوا ہے، اس نے میرے نشے کا ذمہ نہیں لیا، نشے کا تو کر سکتا ہے تو کر لے۔ تو اس نے بولا چل نکل یہاں سے۔ اب کہتے ہیں یار مجھے ذلیل بھی کرا اس نے، اتنی باتیں ایسی پکی باتیں بھی سنائی ہیں کہ واقعی یہ تو بات ہے کہ کھانے کی ذمہ داری تو اللہ نے لی ہے، اور چرس اور نشے کی ذمہ داری اللہ نے نہیں اٹھائی۔ تو لہذا جب وہ اس کے پیچھے ہو گیا، اب تھوڑا آگے جا کے نا کہیں کھانا گرا ہوا تھا وہ اٹھا کے روڈ سے ہی کھا رہا ہے۔ اب اس نے بولا اب اس کو یہاں ذلیل کرتا ہوں، یہاں پہ میں نے اس کو کہا تھا نا تو میں اچھا کھانا کھلاتا ہوں، اور یہ یہاں پہ دیکھو ایسے یہ کھا رہا ہے گرا ہوا کھانا۔ تو اس کو آگے بولا کہ دیکھ میں تجھے بول بھی رہا تھا نا عزت سے، تو میں تھالی میں کھانا کھلاتا ہوں بٹھا کے کہیں، یہ دیکھو تم گندا کھانا کھا رہے ہو زمین پہ گرا۔ تو اس نے بولا بھائی ابھی مسئلہ یہ ہے کہ میری اس سے تھوڑی انبن چل رہی ہے تبھی اس نے جو ہے نا ایسے آج گرا پڑا کھلایا، ورنہ وہ روز الحمدللہ اچھے سے تھالی میں بٹھا کے کھلاتا ہے۔ تو یہ مطلب ایسے مانگنے والے بھی ایسے اللہ والے ہوتے تھے، ایک وقت ایسے ہی تھا۔ تو دعا مانگنے کا بھی نا طریقہ اور سلیقہ انسان کو آنا چاہیے کہ کیسے ادب کے ساتھ اللہ سے مانگا جائے، اور اللہ کیسے دیتے ہیں۔
جیسے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک نوجوان جس کو دیہات گاؤں والوں نے نکال دیا تھا دھتکار کے نا، کہ گناہ گار آدمی ہے، اور اس نے کس انداز میں اللہ کی طرف، کہتے ہیں آسمان کی طرف دیکھ کر مانگنا نا، بعض موقع ایسا انسان پہ آ جاتا ہے کہ جب اس کو آس پاس کوئی نہیں دکھتا نا، پھر وہ اوپر دیکھتا ہے، اللہ کو دیکھتا ہے، اور یہ اس کے اندر کے جذبات ہوتے ہیں۔ تو جب وہ دیکھتا ہے نا تو بس سمجھ لیں یہ اس کی قبولیت کا وقت آ چکا ہوتا ہے۔ تو اس نوجوان نے بھی ایسی دائیں بائیں شائیں سب دیکھ لیا نا، کوئی نہیں ملا، اور یہ موت کے قریب، حالت اس کی بالکل بگڑ گئی نا۔ تو اب اس نے اللہ سے جن الفاظوں میں مانگا نا، پھر مر گیا۔ تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ بھئی جائیں، وہ ہمارے ایک بندہ ہے اس گاؤں میں، جنگل میں جو ہے نا ادھر، اس کی نماز جنازہ پڑھیں اور اعلان کریں جو جو اس کی جنازے میں شامل ہوگا اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب پہنچے اور گاؤں والوں نے جب دیکھا تو کہا یہ تو وہی نوجوان ہے جو گناہ گار تھا، ہم نے اس کو دھتکار کے نکالا تھا، بھگایا تھا اپنے علاقے سے، یہ اس کے ساتھ یہ کیسے ہو گیا؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب پوچھا تو اللہ نے پھر سمجھایا کہ اس نے تو ایسے مانگا تھا کہ اگر یہ ساری کائنات کے لیے بھی کہہ دیتا نا تو شاید ہم سبھی کی مغفرت کر دیتے، ایسے انداز میں اس نے مجھ سے مانگا ہے۔ اب وہ انداز انسان سیکھ لے اگر، کاش۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ واقعی ہر انسان کے ساتھ اللہ کا ایک نہ ایک کوئی نام ضرور جڑا ہوا ہے، جس کو وہ انسان اندر سے محبت سے اس نام کو، اس صفت والے اسم کو خوب محبت کرتا ہے، اور اسی نام کو اگر انسان چمٹ جائے نا، پکڑ لے ٹائٹ کر کے، اسی ایک نام سے ہی بس اللہ سے مانگے، اسی واسطے سے، تو کہتے ہیں اس کے بڑے بڑے کام بن سکتے ہیں زندگی کے۔ اور یہ ایسے راز ہیں کہ اس کو انسان خود ہی کھول سکتا ہے، کوئی دوسرا کیا کھولے گا؟ اگر وہ اس میں داخل ہو جائے نا تو خود وہ کھول سکتا ہے۔ یہ اس کو اندر سے پتہ ہوتا ہے کہ مجھے اللہ کا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کون سا نام سب سے زیادہ پسند، جو میری طبیعت کے ساتھ بھی جڑتا ہے۔ ہر انسان کی طبیعت کے ساتھ الگ جڑے گا، تو بس وہ ویسے مانگے۔ اب اس نے کس انداز سے مانگا ہوگا اللہ سے، کہ اللہ کی ذات کو ایسا زبردست رحم آیا ہے کہ اللہ نے اس کو تو بخشا ہی بخشا، اس کے واسطے کتنوں کو اللہ بخشنے کو تیار ہے۔ تو بہرحال دعا کا اہتمام جو ہے نا یہ بہت نہایت ضروری ہے۔ ہم مانگنے سے بھی ڈرتے ہیں، ہمارا مسئلہ یہ بھی ہے۔ بعض دفعہ ہم مانگتے ہیں تو ایسے اپنے دماغ کے حساب سے چھوٹی چھوٹی چیزیں مانگتے ہیں، بڑی چیزیں نہیں مانگتے ہیں جو ہمیں سکھائی گئی نا۔ یعنی کہ حضور علیہ السلام آپ قرآن جب پڑھیں گے، مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں دیکھیں، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام، یہ سب ایسی دعائیں کرتے تھے کہ پوری ذریتیں دعاؤں میں مانگتے تھے، پورے کائنات اور عالم کی دعائیں کرتے تھے، بڑی بڑی دعائیں، چھوٹی موٹی دعائیں تو ہیں ہی نہیں۔ تو ہم جو ہے نا بس تھوڑا دعاؤں کے اندر کنجوسی بھی کرتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ دعا میں نے فلانے کے لیے مانگ لی، اس کو مل گیا زیادہ تو مجھے پتہ نہیں کم مل جائے گا پھر۔ حالانکہ اللہ کے خزانوں میں تو بھائی کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے، اللہ جتنا دیں اللہ کے پاس کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو دعا مانگنے کا طریقہ سلیقہ اور یہ سنت سیکھنا، پہلے جو ہے نا اللہ کی تعریف ہے، پھر درود شریف ہے، پھر اپنی حاجات ہے۔ ایک صحابی آئے، انہوں نے 2 رکعت نفل پڑھے وضو کر کے اور دعا کری، ہاتھ اٹھا کے اور چلے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، ان کو فرمایا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ کیا مانگنے آئے تھے؟ کہا نہیں یا رسول اللہ آپ بتائیں۔ فرمایا یہ نمک مانگنے آئے تھے، اللہ سے نمک چاہیے تھا ان کو، وہ مانگا چلے گئے۔ تو ہم تو بھائی کتنے بڑی بڑی چیزیں نہیں مانگتے اللہ سے، اپنے بل بوتے پہ کرنا چاہتے۔ تو اعمال کا اہتمام کرنا، یہ کیا ہے بھائی؟ اعمال کہتے ہیں عمل سے زندگی بھی بنتی ہے اور آخرت بھی، اور عمل کا سکہ ہی جو ہے نا وہ بھرپور انداز میں چلے گا، اور جو عمل نہیں کرتا وہ کیا ہوتا ہے پھر کچھ اس کے پاس ہے ہی نہیں، وہ کیا پیش کرے گا۔
عمل ہو اور علم والا ہو نا، علم کے ساتھ عمل کیا جائے، تو علم سیکھنا بھی اس کے لیے ضروری ہے عمل کرنے کے لیے۔ بغیر علم کے جو ہے نا وہ پھر انسان بعض دفعہ غلط عمل بھی کرتا ہے۔ صدقہ کا اہتمام، صدقہ جو ہے وہ آپ مسجد کو بھی نفلی صدقہ دے سکتے ہیں، باہر کوئی ہے مانگنے والا اس کو بھی صدقہ دیا جا سکتا ہے، اور صدقہ یہ بہت ضروری ہے، چاہے آپ 1 روپے کا صدقہ کریں، 10 روپے کا کریں۔ کہتے ہیں ہر رات میں نا یہ جو آخری عشرہ ہے خصوصاً اسپیشلی اس میں تو لازمی انسان صدقہ دے، بھلے 10 5 20 روپے ہی دے، لیکن روزانہ یہ صدقہ کرے۔ اسی لیے اس پوائنٹ کو خاص یہاں پہ نہ لکھا کہ آپ نے صدقہ کیا ادھر ٹک لگا دے، نہیں کر سکے کل آج کا بھی کر دیا، بھائی 10 روپے کل کے 10 روپے آج کے، دونوں دن کا ہو گیا اور ٹک لگ گیا۔ تلاوت قرآن، کیونکہ قرآن کا مہینہ ہے بھائی، اور قرآن ہی اگر اس سے ہم محروم رہ گئے تو یہ خطرناک معاملہ ہو گیا۔ تو کم سے کم جو ہے نا یہ تو ضرور ارادہ نیت کر لیں کہ بھائی میں اس 10 دن میں نا کم سے کم 5 قرآن تو ختم پورے کروں گا، تکمیل کروں گا انشاءاللہ۔ اور وہ کس طرح ہو جائیں گے؟ آسان نسخہ یہی ہے کہ ہر فرض نماز کے ساتھ ہی آپ جو ہے نا تلاوت شروع کر دیں، جیسے اذان ہوئی آپ قرآن لے کے بیٹھ گئے، انشاءاللہ یہ کہ آپ آدھا پارہ پڑھ لیں گے ضرور، سنتوں کے ساتھ ہی، یا چلیں 1 پاؤ پڑھ لیا، پھر نماز کے بعد اس پارے کو پورا کر لیں۔ 5 نمازوں میں 5 پارے تو یہی ہو جائیں گے، آرام سے ہو جائیں گے، اگر 1 پارہ بھی آپ پڑھ لیں۔ اور رات میں اسی طرح اگر آپ 2 4 پارے 5 پارے اور پڑھ لیں تو آرام سے 10 پارے تو دن کے آپ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور 10 دن کے آپ لگا لیں، 3 دن میں آپ کا قرآن مکمل ہو جائے گا، 9 دن میں 3 قرآن تو آرام سے مکمل ہوں گے، اور اس کو اگر بڑھا لیں تو اور زیادہ ہو جائے گا۔ لیکن یہ اہتمام کرنا بہت ضروری ہے، اگر ٹھان لیں گے تو قرآن پاک کی تلاوت کا شوق اور ذوق ایسا ہے نا کہ جس کو یہ چسکا لگ جائے پھر وہ تا حیات تک نہیں چھوٹتا۔ جیسے میں نے ابھی واقعہ سنایا تھا نا کہ ایک اللہ والے نے ان کو کہا کہ اگر آپ روزانہ 2 سال تک لگاتار 1 قرآن روزانہ مکمل کر لیں تو میں آپ کو یہ نسخہ بتا رہا ہوں، پھر آپ دیکھیے گا آپ کی نسل میں اللہ ایک نئی چیز دکھائے گا، آپ حیران رہ جائیں گے۔ اور واقعی وہ فرماتے میں نے جیسے تیسے 2 سال یہ اس نسخے پہ عمل کر لیا، تو الحمدللہ آج ان کی نسلیں زندہ ہیں، اور 10 سال سے بڑا ان کے ہاں کوئی بچہ بچی ایسے نہیں ہے جو حافظ قرآن نہ ہو۔ اللہ نے یہ ان کے خاندان کے اندر نعمت ڈال دی، اور وہ بچے سب زندہ ہیں، وہ اس وقت زندہ ہیں سارے، پورا خاندان ان کا ماشاءاللہ جو ہے نا حافظ قرآن ہے، نسل پوری دیکھے۔ تو یہ ہم بھی کر سکتے ہیں، کوئی مشکل تھوڑی ہے۔ تہجد کا اہتمام، تہجد کا وقت یہی ہے، بس آپ نے عشاء پڑھ لی تہجد کا وقت شروع ہو گیا، اب آپ چاہے عشاء کے بعد ہی ملا کر بھی تہجد پڑھ لیں تو صحیح ہے۔ ہاں افضل یہ ہے کہ سو کر اٹھے پھر آپ نے 2 رکعت کم از کم پڑھ لی، تو یہ تہجد زیادہ افضل ہے۔ ورنہ ایک انسان ہے اس کو اندازہ ہے بھائی میں تو سو گیا تو پھر میں سحری میں اٹھوں گا پھر وقت نہیں بچے گا، تو وہ پڑھ کے سو جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تہجد اصل رات کی عبادت پڑھنی ہے، اور اس کا بڑا اہتمام حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، آپ تہجد کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ بعض دفعہ تو ایسا ہوا کہ تہجد میں نہیں اٹھ پا رہے تو شیطان آ کے اٹھایا کہ بھائی تہجد پڑھیں، یہ نہ ہو تہجد نکل جائے، نکل گئی تو میرا لیے بڑا مسئلہ ہو جائے گا کیونکہ آپ کا جو ہمزاد تھا اور آپ کا جو شیطان تھا اس نے تو کلمہ پڑھ لیا تھا نا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ میرا جو شیطان ہے وہ کلمہ پڑھ چکا ہے، میرا جو جن ہے اس نے بھی کلمہ پڑھا، اور جو میرا ہمزاد ہے اس نے بھی، تو مجھے یہ غلط باتوں پہ نہیں ابھارتے، مجھے اس طرح توجہ، غلط بات کا مشورہ دیتے ہی نہیں ہے، ان کا بھی مشورہ مسلمانیت والا ہوتا ہے۔ تو تہجد میں نا جب ایک بزرگ نہیں اٹھے تھے، انہوں نے تہجد کو پتہ نہیں کتنے سینکڑوں دفعہ پڑھا نا، تو شیطان بھی گھبرا گیا، پھر اس نے آگے ان بزرگ کو بھی بھائی خدا کے لیے آپ اٹھ جائیں ہاں تو میرا کام خراب کریں گے، یہ ایک دفعہ ہی پڑھ لینا کیا ہے، اتنا ہی کام خراب ہو کافی ہے، ورنہ پھر آپ چھوٹ گئی تو زیادہ میرا بیڑا غرق ہو، میرا مشن آپ اور خراب کریں گے۔
تو اسی لیے ایسا انسان بن جائے کہ اس کو آ کے شیطان صاحب جو ہے ماشاءاللہ ہاں وہ اتنے ان کے اچھے ہو جائیں کہ وہ جگہ ہے. تو اشراق جو ہے نا یہ میں نے عرض کیا تھا کہ اضافی نمازیں ہیں نا، اور ایکسٹرا نمازوں پر اللہ کی طرف سے پھر انعامات بھی جو ہے نا وہ بے تحاشا اور بے حد و حساب بڑھ جاتے ہیں، اور اللہ پھر اس پر جو ہے نا بڑے اضافی انعامات عطا فرماتے ہیں. تو اسی میں سے تہجد بھی ہے، اشراق بھی ہے اور چاشت بھی ہے. تہجد میں نے بتا دیا 2 رکعت نفل ہے کم سے کم، زیادہ سے زیادہ آپ جتنے پڑھیں جتنی آپ کی طاقت ہمت ہے. اشراق جو ہے یہ آپ کو پتہ ہے کہ جب معتکفین حضرات کا ماشاءاللہ ادھر صحیح امتحان ہوتا ہے اشراق کی نماز میں، اور دوسرا بڑا سب سے خطرناک امتحان ہوتا ہے چاشت کی نماز، جس میں بڑے بڑے معتکفین جو ہے نا وہ مار کھا جاتے ہیں بیچارے، کیونکہ پوری رات جاگتے ہیں، جو کہ غیر سنت عمل بھی ہے. ساری رات ہی جاگنا، کچھ دیر ایک پہل جو ہے نا وہ سو بھی جانا چاہیے، ہاں 1.5-2 گھنٹے سو جائے تاکہ اس کو پھر اشراق میں تکلیف نہ ہو. پھر اشراق میں کیا بولتا ہے کہ بھائی میں تو اب ہمت ہی نہیں ہے، جاگ ہی نہیں سکتا، حالانکہ سارا انعام سارا کچھ اشراق میں ہوتا ہے، چاشت میں ہوتا ہے. چاشت میں اٹھ نہیں سکتا، اشراق میں جاگ نہیں سکتا اور چاشت میں اٹھ نہیں سکتا. تو یہ جو ہے آپ جانتے ہیں اچھی طرح، جب مکروہ وقت فجر قضا ہو جاتی ہے، مکروہ وقت ختم ہو جاتا ہے، پھر اشراق کا وقت ہے، اور اشراق کی 4 رکعت نفل ہے، 2 کر کے پڑھنی ہے. 2 رکعت نفل پڑھے پھر 2 رکعت نفل پڑھے اور ثواب بڑا ہے. مختصر وقت، چاشت کی نماز 10 بجے 10:30 بجے پڑھ لیں، ہاں 10:30 بجے پڑھ لے، 11 بجے پڑھ لے، زوال سے پہلے پہلے. چاشت کے بھی 4 رکعت، 2 کر کے اس نے 4 رکعت پڑھے. چاشت کے نہیں 4 ہی ہیں، ورنہ زیادہ بھی کہتے ہیں کہ پڑھ سکتا ہے، زیادہ بھی پڑھ لے تو کوئی حرج تھوڑی، نفل ہے، لیکن کم سے کم 4 رکعت. اگر 4 بھی نہیں، کسی کو بس 2 رکعت ہی پڑھنے کی ہمت ہوئی، وہ ٹھن ہو رہا ہے، کوئی مسئلہ ہے، 2 پڑھ لے بھائی، کچھ نہ ہونے سے تو بہتر ہے. اور اگر ہمت ہو رہی ہے تو پھر تو پڑھ لے، زیادہ پڑھ لے، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ، گناہ نہیں ملے گا انشاءاللہ. یہ تو اجر ثواب کمانے کی چیز ہے. عدنان جمیل آئے تھے نا آپ کے پاس، بیٹھے رہے تھے، ہاں وہ بولے 6 رکعت پڑھنا، 6 ہی پڑھنا ہے، اس سے آگے پیچھے نہیں پڑھنا. ہاں اوابین میں 6 بولا ہوگا. نہیں چاشت میں کم بولا تو 4 رکعت ہے، بولے 2 رکعت اور پڑھ لیں. اچھا یہ بہتری ہے. چلیں 2 انہوں نے بڑھائے، 2 ہم بڑھا دیتے ہیں، اور 8 پڑھ لیں. اب جب ان سے ملے تو ان کو بولیے گا کہ انہوں نے بولا تھا 2 اور پڑھ لیں میری طرف سے، تو اب انہوں نے 8 کر دیے. اور شاید روزہ لگایا تھا نا ہم کے ساتھ، وہ بتا رہے. ہاں تو وہ انہوں نے اچھا ہی تو بتایا آپ کو، بڑھائے ہے نا، کم تو نہیں کرائے. ادھر تو پھڈا کم کرنے پہ، مسلمانوں میں پھڈا اور لڑائی کس میں ہے بھائی؟ 20 رکعت کی کرو، 12 کرو، کوئی کہتا ہے جو ہے نا 16 کرو، کوئی کہتا 18 کر دو، 2 تو کم ہو، کم از کم 2 سے تو جان چھوٹے. کوئی کہتا 8 ہی کر دو، کوئی یہ نہیں کہتا بھائی 30 کر دو. آپ نے سنا کسی سے کہ اس پہ پھڈا ہو گیا بھائی 20 کیوں پڑھ لیں، 24 پڑھنی ہے، 32 پڑھنی ہے، 40 پڑھنی ہے، 20 کیوں ہو رہی ہے؟ اس پہ کوئی نہیں آگے ماشاءاللہ لڑائی کر رہا. تو یہ پھڈا کچھ اور ہے اصل میں. 1,500 نیکی آتا ہے ایک سجدے پہ، 1,500 نیکی، زیادہ فائدہ ہے، لیکن پھڈا نہیں کرتا نا اس پہ کوئی. کیوں نعمان بھائی؟ اس پہ بھی تو کوئی آ کے لڑے نا کہ بھائی اتنی کم کیوں روز پڑھائی جا رہی ہیں، زیادہ بھی تو کوئی آخر پڑھائے. کسی مسجد میں 40 بھی تو ہوں، کسی میں 36 ہوں، کسی میں 32 ہوں، اس پہ کوئی لڑائی نہیں کرتا، کیونکہ انسانی فطرت ہے کہ وہ عبادت میں نا اپنے کمی کرانے پہ لڑتا ہے، کم کرنے پہ نا پھڈا کرے گا کہ کسی طریقے سے میری جان چھوٹے بس، لیکن اضافی کرانے پہ وہ نہیں لڑے گا. یہاں سے سمجھ آتا ہے کہ انسان کی فطرت ایسی ہے کہ وہ اندر سے ہی اس طریقے کا ہے. تو بہرحال یہ تو ہمارا اپنا عمل ہے، لیکن زیادہ پڑھ لے تو اچھی بات ہے، اور کوئی زیادہ آپ کو بتا رہے تو یہ اور اچھی بات ہے. اور اوابین میں بھی 6 رکعت ہیں. اور نفل میں نے آپ کو ایک بات عرض کی تھی، بس آخری بات دعا کر لیتے ہیں کہ نفل میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کئی ساری نیتیں کر سکتے ہیں. 1-2 رکعت نفل آپ پڑھ لیں نا،
مثال کے طور پہ ابھی پڑھ لیں تو آپ نے تہجد کی نیت اس میں کر لی، آپ نے اس میں تحیۃ المسجد کی نیت کر لی، تحیۃ الوضو کی نیت کر لی، آپ نے ایک عام نفل 2 رکعت کی بھی نیت کر لی، آپ نے اس کے اندر صلاۃ التوبہ کی بھی، صلاۃ الحاجت کی بھی نیت کر لی، اگر آپ کے یہاں بارش نہیں ہو رہی آپ نے استسقاء کی بھی نیت کر لی، آپ کے یہاں سورج گرہن ہو رہے ہیں، آپ کے یہاں چاند گرہن ہو رہے ہیں، آپ کے یہاں جو ہے نا وہ جنگیں لڑی جا رہی ہیں، پریشانی ہے، آپ نے اس کی حاجت کی بھی الگ نیت کر لی، اس طرح آپ نے کئی ساری ڈھیر ساری نیتیں کر لی۔ تو ہمارے استاد یہی فرماتے تھے کہ بھائی یہ پڑھے گا 2 ہی رکعت لیکن اس کو اجر، اگر اس نے 10 نیتیں کری 20 رکعت کا اجر ملے گا۔ تو یہ تو فضیلت ہو گئی نا، یہ علم کا ایک نقطے سے آپ کو دیکھیں کیسا فائدہ ہو گیا۔ تو انسان یہی ہے، نیت کرے، ایک بڑی نیت کرے، عالمی نیت کرے ہر چیز کے اندر، باقی اس کو اللہ پورا کرنے والے، قبول فرمانے والے۔ اور لیلۃ القدر کی بھی یہی نیت کرے کہ یا اللہ اگر میں سوتا بھی رہوں نا تو آپ نے مجھے اس سے پورا استفادہ دینا ہے، پورا مستفید فرمانا ہے، میں اسی لالچ میں تو بیٹھا ہوں آپ کے گھر میں، آپ نے توفیق دی اللہ، تو آپ مجھے اس سے جو ہے نا بس محروم نہ فرمائیں۔ تو یہ نیتیں کرے اور میرے گھر والوں کو بھی محروم نہ فرمائیں، ان کو بھی اس کے جو ہے نا فیوزات جو ہے پہنچائیں، فائدے پہنچائیں ان کی زندگیوں کے لیے، ہر چیز کے لیے جو ہے یہاں پہ آپ دعا کر کے نیت کر کے پہلے سے ایڈوانس میں بیٹھ جائیں، تاکہ آپ کی نیت بڑی ہوگی نا انشاءاللہ تو بس یہ عمل آپ کو لازمی پھر بڑا چڑھا کے اللہ جو ہے نا عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ بس یہ نیت کر لیں، یہی ہے لیلۃ القدر کی رات، 21 کی رات، اور اس میں جو ہے نا یہ اہتمام ہونا چاہیے۔ مختلف ہیں اعمال تو بہت سارے ہیں، رات بھی اس کے لیے کم ہے، بندہ کرے مانگے جتنا اس سے ہو سکے، اللہ سے خوب مانگے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت وتولنا فیمن تولیت وبارک لنا فیما اعطیت۔ اللہم حبب الینا الاسلام، اللہم حبب الینا القرآن، اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان، اللہم اجعلنا من الراشدین، اللہم تقبل منا صیامنا، اللہم تقبل منا قیامنا، اللہم تقبل منا اعمالنا یا ارحم الراحمین۔ ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے یا اللہ، تمام خطاؤں، لغزشوں، کوتاہیوں سے ہم سب کی خوب حفاظت فرما دیجیے یا اللہ۔ یا اللہ جتنے بھی مسلمان پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے، بیمار حال ہیں تمام کو صحت شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما دیجیے، اس دنیا سے رحلت فرما چکے ان تمام کی مغفرت فرما دیجیے، خصوصاً ہمارے والدین، عزیز و اقارب، رشتہ دار، ہمارے مقتدین حضرات، یا اللہ سب کی قبروں کو نور سے منور فرما دیجیے یا اللہ۔ جتنے بھی نوجوان لڑکے لڑکیاں بے نکاحی گھروں میں بیٹھے ہیں اللہ ان کے اچھے نصیب کے جوڑے عطا فرما دیجیے یا اللہ۔ جن کے جوڑے بن چکے، نکاح منعقد ہو گئے، اللہ رخصتی میں مسائل ہیں اللہ غیب سے انتظامات فرما دیجیے یا اللہ۔ جتنے جوڑے ہیں میاں بیوی ہیں ان کے ہاں اولادیں نہیں ہیں اللہ، اولادوں کے لیے ترس رہے ہیں اللہ، ان کو نرینہ اولادیں عطا فرمائیے یا اللہ۔ آنکھوں کے ٹھنڈک والی اولادیں عطا فرما دیجیے یا اللہ۔ جن کی اولادیں ہیں نافرمان ہیں اللہ ان کو اپنے والدین کا فرما بردار بنا دیجیے یا اللہ۔ جن کی اولادیں ہیں اور امراض میں مبتلا ہیں جس قسم کے بھی اللہ ان تمام کو صحت شفائے کامل عاجلہ نصیب فرما دیجیے یا اللہ۔ یا اللہ ہم تیرے بڑے ہی کمزور بندے ہیں، لاچار بندے ہیں یا اللہ، اور ہم بڑے ہی ظالم لوگ ہیں یا اللہ، ہم بڑے ہی جاہل لوگ ہیں یا اللہ، ہمارے پاس عمل کوئی نہیں ہے یا اللہ۔ ٹوٹے پھوٹے ہم نے بس چھوٹے موٹے اعمال کر رکھے ہیں یا اللہ۔ یا اللہ آپ کے در پر یا اللہ آپ نے خود ہمیں توفیق عطا فرمائی یا اللہ، ہم آپ کے گھر میں یا اللہ اس وقت موجود ہیں یا اللہ۔ یا اللہ اس نعمت پر ہمیں شکر ادا کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائیے اور یا اللہ آپ نے اپنے گھر میں توفیق دی بیٹھنے کی
یا اللہ آپ کے دامن کو پکڑنے کی، تو یا اللہ ہم آپ کے سامنے اپنے دامن بھیگ کی یا اللہ نیت کرتے ہوئے پھیلا رہے ہیں، اور یا اللہ ہم چاہتے ہیں یا اللہ ہمارے پاس عمل کوئی نہیں ہے، آپ ہمارے بغیر کسی عمل کے ہی یا اللہ ہم سب کو بخش دیجئے، یا اللہ آپ ہم سب کی مغفرت فرما دیجئے، یا اللہ ہم سب کو خالی جھولی یہاں سے نہ لوٹائیے، یا اللہ آپ اپنی رحمت پر، آپ اپنی غفوریت پر، آپ یا اللہ اپنے رحمان ہونے پر نظر فرما کر یا اللہ ہم سب کو بخش دیجئے، یا اللہ ہمارے گھر والوں کو بخش دیجئے، یا اللہ ہمارے بیوی بچوں کو، ہمارے والدین کو، عزیز و اقارب بہن بھائیوں کو، سب کو بخش دیجئے، یا اللہ اس رمضان کے مبارک مہینے میں یا اللہ ان طاق راتوں میں یا اللہ ایسی زبردست برکتوں اور رحمتوں والے ماہ رمضان میں یا اللہ آپ ہم سب کو محروم نہ فرمائیے، یا اللہ ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، یا اللہ ہماری آنکھیں سوکھ چکی، یا اللہ ہمارے دل متوجہ نہیں ہو رہے، یا اللہ ہمارے دل نرم نہیں ہو رہے، یا اللہ ہم مانگنے کا سلیقہ ہی نہیں جانتے، یا اللہ ہمیں مانگنے کا چہرہ بھی بنانا نہیں آتا، یا اللہ ہمیں الفاظ بھی نہیں استعمال کرنے آتے، یا اللہ ہم بڑے کمزور بندے ہیں، یا اللہ بڑے خطا کار لوگ ہیں، یا اللہ ہم نے چاہتے ہوئے بھی گناہ کیے، نہ چاہتے ہوئے بھی خطائیں کی، یا اللہ ہم سر تا پا یا اللہ گناہوں میں ڈوب گئے، یا اللہ لیکن آپ کی یا اللہ ذات کی طرف متوجہ نہ ہوئے، آپ کی مغفرت کی طرف یا اللہ ہم نے توجہ نہ کی، یا اللہ ہم نے آپ سے صحیح انداز میں معافی طلب نہیں کی کبھی، یا اللہ ہم سے یہ بھی بڑا جرم ہو گیا، یا اللہ آپ ہمارے اس جرم پر ہم سب کو معاف فرما دیجئے، یا اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دیجئے، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، یا اللہ ہمارے گناہوں کی طرف نظر نہ فرمائیے، یا اللہ ورنہ تو ہم پکڑے جائیں گے، یا اللہ ورنہ تو ہم مارے جائیں گے اور ہم ہلاک ہو جائیں گے، یا اللہ اگر آپ نے ہماری خطاؤں کو پکڑ لیا اور یا اللہ ان پر چادر نہ ڈالی تو یا اللہ ہم سے بڑا تو پھر خطا کار کوئی نہ ہوگا، یا اللہ آپ ہمارے اوپر اپنی ستاری کی چادر کو ڈھانک دیجئے، یا اللہ ہمارے گناہوں کو جیسے آپ نے دنیا میں چھپایا یا اللہ آخرت میں بھی اس پر پردہ ڈال دیجئے، اور یا اللہ اپنی رحمت کی چادر میں ہم سب کو ڈھانک کر یا اللہ جنت الفردوس تک پہنچا دیجئے، یا اللہ ہمیں ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرما دیجئے کہ یا اللہ جو بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس تک پہنچا دیے جائیں گے، یا اللہ آپ ہمیں اٹھا کر جنت میں پھینک دیجئے، یا اللہ آپ ہمیں اٹھا کر جنت میں دھکیل دیجئے، یا اللہ جیسا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم آگ کی طرف دوڑ لے ہو اور میں تمہیں پشتوں سے پکڑ پکڑ کے کھینچ کر اور جنت کی طرف متوجہ کرتا ہوں، یا اللہ آپ ہمیں ایسے ہی اٹھا کر جنت میں پھینک دے، یا اللہ آپ ہمیں کم از کم یا اللہ جنت کے کناروں میں جگہ عطا فرما دیں، یا اللہ ہمیں جہنم سے بچا لیجئے، یا اللہ وہاں کی سختیوں سے بچا لیجئے، یا اللہ قبر کی سختیوں سے بچا لیجئے، یا اللہ ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے، یا اللہ ہم تو دنیا کی چھوٹی سی ہلکی سی آگ کو برداشت نہیں کر سکتے، یا اللہ ہم آخرت کی سختیوں والی اور خطرناک ہولناکیوں والی اور کالے رنگ کی اور یا اللہ دنیا سے 70 گنا زیادہ تیز اور حرارت میں خطرناک آگ کو کہاں برداشت کر سکتے ہیں، یا اللہ ایک ماں جو ہے اپنے بچے کو یا اللہ تندور کے قریب اس لیے نہیں جانے دیتی کہ اس کو گرماہٹ محسوس ہوگی، وہ اپنے بچے کو پرے کرتی ہے، یا اللہ آپ تو رب ہیں، آپ تو ہمارے اللہ ہیں، یا اللہ آپ ماں سے 70 گنا سے زیادہ بڑھ کر اپنے بندے سے محبت کرنے والے ہیں، یا اللہ تو آپ کیسے اپنے بندے کو ایسی جہنم میں ڈال سکتے ہیں، یا اللہ ہم اس جہنم سے پناہ مانگتے ہیں، یا اللہ ہم جنت کا آپ سے سوال کرتے ہیں، یا اللہ ہم جنت کے قابل تو نہیں لیکن یا اللہ تیری رحمت کی طرف دیکھتے ہوئے یا اللہ ہم آپ ہی سے صرف امید رکھتے ہیں، کیونکہ یا اللہ ہمارے پاس
اور کوئی بخشش کا راستہ کوئی نہیں ہے۔ یا اللہ ہمارے پاس کوئی اور ایسا ہے نہیں کہ جس کے پہلو کو ہم پکڑ لیں اور اس کے پیچھے پڑ جائیں۔ یا اللہ ہمیں تو ساری کائنات میں جب نظر ڈالتے ہیں تو صرف ایک آپ کی ذات ہی نظر آتی ہے کہ جس کو پکڑ لیا جائے، جس کے پہلو کے پیچھے سے اس کو پکڑ لیں اور اس کو گڑ گڑا کر اور اس کے سامنے یا اللہ ہم اپنی بخشش کا سوال کریں، اس کے در پر پڑ جائیں اور اس کے در کو مضبوطی سے پکڑ لیں، تو وہی ہمیں اکیلا ہے جو بخشنے والا ہے، وہی تمام طاقتوں والا ہے۔ یا اللہ آپ سب سے بڑے ہیں، یا اللہ آپ سب سے بڑے ہیں، یا اللہ آپ سے بڑا کوئی اور نہیں۔ یا اللہ ہم تو آپ کے بڑے ہی کمزور بندے ہیں، یا اللہ ہم تو آپ کے بڑے ہی کمزور بندے ہیں، یا اللہ ہم تو آپ کے بڑے ہی ضعیف بندے ہیں۔ یا اللہ آپ نے ہمیں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا فرمایا، یا اللہ آپ نے اس امت کو افضل بنایا، یا اللہ اس امت کو آخر میں بھیجا اور پہلے جنت میں داخل فرمائیں گے۔ یا اللہ واقعی پہلے جنت میں داخل ہونے والوں میں ہمیں داخل فرما دیں، یا اللہ ہمیں پہلے جنت میں داخل ہونے والوں میں داخل فرما دیں، جیسے ہمارے رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ یا اللہ ہمیں ان کے واسطے جنت میں داخل فرما، یا اللہ ہمیں ان کے واسطے جنت میں داخل فرما۔ یا اللہ ہمارے پاس عمل کوئی نہیں ہے، یا اللہ کھرا سکہ کوئی نہیں ہے، سارے کھوٹے سکے یا اللہ جمع کر رکھے، یا اللہ سارے کھوٹے عمل جمع کر رکھے، یا اللہ کھرا عمل کوئی ایک نہیں، یا اللہ کھرا عمل کوئی ایک نہیں ہے۔ یا اللہ آپ کے بندے ہیں، کمزور ہیں، آپ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، یا اللہ آپ سے ہی فریاد کر رہے ہیں۔ یا اللہ مبارک ماہ رمضان کا مہینہ ہے، مبارک ساعتیں ہیں، مبارک وقت چل رہا ہے، یا اللہ آپ پہلے آسمان پر موجود ہیں، ہمیں اس بات کا یقین ہے، اور یا اللہ آپ صدائیں اور ندائیں لگا رہے ہیں کہ کون ہے میرا بندہ جو مجھ سے مغفرت کا طلبگار ہو۔ یا اللہ ہم اپنی مغفرت کے طلبگار ہیں، آپ سے مغفرت طلب کر رہے ہیں۔ یا اللہ آپ اعلان کرتے ہیں کہ کون ہے جو مجھ سے جنت کا طلبگار ہے۔ یا اللہ ہم جنت کے طلبگار ہیں، یا اللہ ہم آپ کے سامنے رونے کی شکل بنا کر یا اللہ آنسو نکالنے کی کوشش کرتے ہوئے یا اللہ اپنا تن من دھن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے جیسے مانگا اور مانگنا سکھلایا، یا اللہ ہم ویسی کرنے کی کوشش کرتے ہوئے یا اللہ آپ سے طلب کر رہے ہیں، یا اللہ مغفرت کو طلب کر رہے ہیں، یا اللہ جنت کو طلب کر رہے ہیں، یا اللہ آپ کی ذات کو طلب کر رہے ہیں۔ یا اللہ آپ ہمیں معاف فرما دیجئے، یا اللہ آپ پہلے آسمان پر موجود ہیں اور یا اللہ ندائیں لگا رہے ہیں کہ کون ہے، اور یا اللہ آپ نے جنت کے سارے دروازے کھول دیے اور جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے، اور آپ نے شیطان کو جکڑ کر زنجیروں میں اور اسے قید کرا دیا اور اسے سمندر میں پھینکوا دیا تاکہ آپ کے کمزور بندے وہ جنت کی طرف دوڑے لگا سکیں، اعمال کی طرف دوڑے لگا سکیں، یا اللہ جنت کی طرف وہ راغب ہو سکے۔ یا اللہ ہم جنت کی طرف راغب ہونا چاہتے ہیں، یا اللہ ہمیں ہمارا نفس روک دیتا ہے، ہمیں کبھی شیطان پکڑ لیتا ہے، یا اللہ کبھی ہمیں زمانہ پکڑ لیتا ہے، کبھی ہمیں زمانے کے فتنے جکڑ لیتے ہیں، یا اللہ لیکن آپ تو چاہتے ہیں، پورا ماحول آپ نے پیدا فرمایا، پورا ماحول ایسا روحانی بنایا اور برکتیں یا اللہ آسمان سے تیز بارش کی طرح اتر رہی ہیں، اور یا اللہ ہمیں اس بات کا اندازہ ہے، لیکن یا اللہ اس کے باوجود ہم صحیح معنی میں آپ کی طرف متوجہ نہیں ہو پاتے، یا اللہ جنت کی طرف متوجہ نہیں ہو پاتے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مشن کی طرف متوجہ نہیں ہو پاتے، یا اللہ کیونکہ ہم کمزور بندے ہیں، ہم ضعیف بندے ہیں، یا اللہ ہم لاچار بندے ہیں، یا اللہ ہم خطا کار بندے ہیں، یا اللہ ہم گناہ گار بندے ہیں، یا اللہ ہم بڑے ہی مجرم لوگ ہیں، ہم بڑے ہی ظالم لوگ ہیں، یا اللہ ہم ان باتوں کا اعتراف کرتے ہیں، یا اللہ ہم معترف ہیں، یا اللہ اپنی خطاؤں کا اعتراف کرتے ہوئے یا اللہ آپ سے اس بھری محفل میں کھلے انداز میں یہ ندا لگاتے ہیں کہ یا اللہ میری توبہ،
یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ ہم پکی توبہ کرتے ہیں، یا اللہ ہم سب کو معاف فرما دیجئے، یا اللہ یہاں سے اٹھنے سے پہلے ہمارے دامن پاکیزہ فرما دیجئے، یا اللہ ہمارے وہ اعمال نامے جن میں برائیاں لکھی ہیں ان کو آگ سے جلا دیجئے، یا اللہ رمضان جلانے کا معنی ہے، یا اللہ رمضان کے معنی جلا دینے کے ہیں، یا اللہ آپ اپنے بندوں کے پیارے محبوب بندوں کے یا اللہ ان اعمال ناموں کو جن میں گناہ اور برائیاں لکھی ہیں ان کو جلا دیتے ہیں، فرشتوں کو حکم دے کر جلوا دیتے ہیں، یا اللہ ہمارے برائیوں والے اعمال ناموں کو جلوا دیجئے، یا اللہ ان کو جلوا دیجئے، یا اللہ ہماری نیکیوں سے بھرے اعمال ناموں کو محفوظ فرما دیجئے، یا اللہ ہمیں بغیر اعمال نامے کے بھی یا اللہ بغیر حساب کتاب کے یا اللہ اپنی رحمت کے سائے کے اندر رکھتے ہوئے یا اللہ ہمیں جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرما دے، یا اللہ جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرما دے، یا اللہ جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرما دے، یا اللہ ہماری دعاؤں کو نیک حاجات کو اپنی بارگاہ عظیم میں قبول و منظور فرما لیجئے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و